بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 379 میں طواف اور مینا کے اعمال میں ترتیب کے متعلقہ مسائل پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مینا کے اعمال اور طواف کے اندر ترتیب ضروری ہے، اس کے متعلق جو ترتیب کے مسائل ہیں ان پہ گفتگو ہوگی۔ طواف کو قربانی سے پہلے انجام دینے میں فقہی آراء پر گفتگو ہوگی۔ محرمات احرام کے حلال ہونے کے مراحل بیان ہوں گے، متعلقہ مسائل اور فروعات کا بیان ہوگا، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہے کہ اگر طواف کو قربانی سے پہلے انجام دے، جیسے مینا میں عمل رامی و تقصیر یا حلق کو انجام دیتا ہے، پھر مکہ میں طواف کرتا ہے، اس کے بعد قربانی ذبح کرتا ہے، حالانکہ اعمال مینا میں جو ترتیب ہے وہ پہلے رامی جمرات ہے، پھر قربانی ہے، پھر تقصیر ہے، اور اس کے بعد مکہ جانا ہوتا ہے اور طواف کرنا ہوتا ہے اور باقی اعمال انجام دینے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں اختلاف ہے کہ اس میں بھی پہلی صورت کی طرح ہے کہ طواف کو جب تقصیر سے پہلے انجام دیا تھا تو کفارہ بھی تھا اور طواف کو دوبارہ کرنا پڑتا تھا، تو فرمائیں گے کہ اس میں دو قول ہیں۔ اسی طرح دو نظریات ہیں، اگر طواف کو رامی جمرہ سے پہلے انجام دیتا ہے، یعنی مینا میں قربانی ذبح کی، تقصیر کی، پھر مکہ میں طواف کیا، بعد میں مینا آ کر رامی جمرات کیا، تو اس میں بھی دو قول ہیں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى الذَّبْحِ أَوِ الرَّمْيِ فَفِي إِلْحَاقِهِ بِتَقْدِيمِهِ عَلَى التَّقْصِيرِ خَاصَّةً وَجْهَانِ أَجْوَدُهُمَا ذَلِكَ۔ اگر طواف کو قربانی کی ذبح کرنے پر مقدم کرتا ہے یا رامی جمرہ پر مقدم کرتا ہے طواف کو، تو اس صورت کو ملحق کریں گے اس کے ساتھ کہ جب طواف کو تقصیر یا حلق پر مقدم کرتے تھے، یا اس کے ساتھ ملحق نہیں کریں گے۔ دو وجہیں ہیں، بہتر وجہ یہ ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ملحق کریں گے۔ ھذا کلہ فی غیر ما استثنی سابقا من تقدیم المتمتع لہما اضطرارا وقسیمیہ مطلقا۔ یہ سب بحث اس صورت میں ہے کہ جب طواف کو مقدم کرنا جائز نہ ہو، چونکہ کتاب الحج کے شروع میں یہاں پر فاصل دوم میں اور مسائل چہار جو تھے ان میں دوسرے مسئلے کے زائل میں بیان کیا تھا کہ جو شخص حج تمتع کو انجام دیتا ہے تو جائز ہے کہ اضطرار اور مجبوری پیش آنے کی صورت میں طواف اور سعی کو مقدم کرے، وقوف عرفات و مشعر سے پہلے اس کو انجام دے، تو نتیجتاً وہ اعمال مینا سے بھی پہلے انجام پا جاتا ہے۔ اور اسی طرح حج قران یا حج افراد کرنے والے کے لیے بھی جائز ہے کہ طواف اور سعی کو وقوف عرفات و مشعر سے پہلے انجام دے، چاہے حالت اضطراری ہو یا حالت اختیاری ہو۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ جب مجبوری موجود نہ ہو، چونکہ جب جن صورتوں کو استثناء کیا گیا ہے پہلے کہ حج تمتع کرنے والا اضطرار اور مجبوری کی صورت میں مقدم کر سکتا ہے طواف اور سعی کو وقوف عرفات و مشعر سے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ مینا کے اعمال سے بھی پہلے انجام دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح قسیمئی ہے، یعنی حج تمتع کی قسیم جو اس کے مقابلے میں دو قسمیں ہوتی ہیں، حج قران اور حج افراد، تو اس میں بطور مطلق یعنی اضطرار ہو یا اختیاری حالت ہو، طواف اور سعی کو وقوف عرفات و مشعر سے پہلے انجام دے سکتا ہے۔ وہاں پر شہید ثانی کی جو عبارت تھی وہ اس طرح تھی، وَاحْتَرَزَ بِهِمَا أَيِ الْقَارِنُ وَالْمُفْرِدُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَقْدِيمُهُمَا اے الطواف والسعی علی الوقوف اختیارا وَيَجُوزُ لَهُ تَقْدِيمُ الطَّوَافِ خَاصَّةً وَرَكَعَتَيْهِ مَعَ الْاضْطِرَارِ، یعنی حج قران و مفرد کرنے والے کے لیے بطور مطلق جائز ہوتا ہے کہ طواف اور سعی کو مقدم کرے، حتی اختیاری صورت میں بھی،
جبکہ حج تمتع کرنے والے کے لیے اضطرار اور مجبوری کی صورت میں اس کو مقدم کرنا جائز ہوتا ہے۔ وبالحلق بعد الرمی والذبح يتحلل من كل ما حرمه الإحرام إلا من النساء والطيب والصيد ولو قدمه عليهما أو وسطه بينهما ففي تحلله به أو توقفه على الثلاثة قولان اجودہما الثانی۔ یہاں پر احرام کے ذریعے جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جن کو محرمات احرام بیان کرتے ہیں، ان سے تحلل اور ان کے حلال ہونے کے مراحل کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جب انسان حج کرنے والا حج یا حلق یا تقصیر کرتا ہے، رامی جمرہ اور قربانی ذبح کرنے کے بعد حلق یا تقصیر کرتا ہے، جو اعمال مینا میں سے آخری ہوتا ہے، تو تمام محرمات احرام اس پر حلال ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: عورتیں، خوشبو اور شکار۔ اور دوسرا مرحلہ ہے کہ جب مینا سے مکہ آتا ہے اور طواف حج اور سعی کرتا ہے تو پھر خوشبو بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے کہ جب طواف النساء کو انجام دیتا ہے تو عورتیں اور شکار بھی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ وَبِالْحَلْقِ بَعْدَ الرَّمْيِ وَالذَّبْحِ يَتَحَلَّلُ مِنْ كُلِّ مَا حَرَّمَهُ الْإِحْرَامُ، یعنی رامی جمرہ عقبہ اور ذبح قربانی کے بعد جب حلق کرتا ہے تو ہر وہ چیز جو احرام کے ذریعے حرام ہوئی تھی وہ حلال ہو جاتی ہے۔ الا من النساء والطیب والصید، مگر عورتیں اور خوشبو اور شکار اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، اس کے لیے بعد والے مراحل ضروری ہیں۔ وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِمَا أَوْ وَسَّطَهُ بَيْنَهُمَا فَفِي تَحَلُّلِهِ بِهِ أَوْ تَوَقُّفِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ قَوْلَانِ۔ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ اعمال مینا میں ترتیب ہوتی ہے، پہلے رامی جمرہ عقبہ ہوتی ہے، پھر قربانی ذبح کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد حلق ہوتا ہے، سر مونڈنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس ترتیب کے برخلاف عمل کرے تو گناہ ہوتا ہے لیکن باطل نہیں ہوتا عمل۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رامی جمرہ اور قربانی ذبح کرنے سے پہلے سر مونڈتا ہے، یا اگر رامی جمرہ کے بعد اور ذبح قربانی سے پہلے سر مونڈتا ہے، تو اس صورت میں بھی سر مونڈنے سے محرمات احرام حلال ہو جائیں گے، یا یہ کہ تینوں عمل جب مکمل ہوں گے تب جا کر محرمات احرام حلال ہوں گے۔ تو اس میں 2 نظریے ہیں، شہید ثانی کے نزدیک دوسرا نظریہ بہتر ہے۔ وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِمَا، اگر سر مونڈنے کو مقدم کرتا ہے رامی جمرہ اور ذبح قربانی پر، یعنی ان سے پہلے انجام دیتا ہے، او وسطہ بینہما، یا رامی جمرہ عقبہ کے بعد اور ذبح قربانی سے پہلے سر مونڈتا ہے، تو آیا پھر بھی اس کے لیے محرمات احرام حلال ہو جائیں گے؟ ففی تحللہ بہ، تو محرمات احرام حلال ہو جائیں گے اسی سر مونڈنے کے ذریعے، اور توقف ہی علی ثلاثت، یا پھر محرمات احرام کا حلال ہونا موقوف ہے کہ یہ تینوں کام مینا کے مکمل ہوں تو جا کر وہ حلال ہوں گے۔ قولان، اس میں 2 نظریے ہیں، اجودہما الثانی، شہید ثانی کے نزدیک بہتر قول یہی دوسرا ہے کہ جب مینا کے تینوں اعمال مکمل ہوں گے تو تب جا کے محرمات احرام حلال ہوں گے۔ فَإِذَا طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَسَعَى سَعْيَهُ حَلَّ الطِّيبُ وَقِيلَ يَحِلُّ بِالطَّوَافِ خَاصَّةً۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب طواف حج انجام دیتا ہے، وَسَعَى سَعْيَهُ، اور حج کی سعی انجام دیتا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، حَلَّ الطِّيبُ، تو پھر خوشبو بھی جائز ہو جاتی ہے۔ وقیلہ، اور ایک فقہی نظریہ ہے کہ فقط طواف انجام دینے کے ساتھ ہی خوشبو حلال ہو جاتی ہے۔ والاول اقوی، جبکہ پہلا نظریہ زیادہ قوی ہے، یعنی کہ طواف حج بھی انجام دے اور سعی صفا اور مروہ کی بھی مکمل کرے تب جا کے وہ خوشبو حلال ہوگی۔ للخبر صحیح ہے، چونکہ اس پر
معتبر سند روایت دلالت کرتی ہے جس کے تمام راوی ثقہ جلیل القدر اور عادل امامی ہیں۔ ھذا اذا اخر الطواف والسعی عن الوقوفین، یہ اس صورت میں ہے کہ جب طواف اور سعی بین الصفا والمروہ کو وقوف عرفات و مشر سے مؤخر انجام دیتا ہے، یعنی جو ترتیب ہے اس کے ساتھ حج کو انجام دیتا ہے۔ اما لو قدمهما على احد الوجهين ففي حله من حين فعلهما او توقفه على افعال منى وجهان وقطع المصنف في الدروس بالثاني وبقي من المحرمات النساء والصيد، اور اگر طواف اور سعی کو وقوفین سے پہلے انجام دیتا ہے، جس کی دو صورتوں کو پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حج تمتع میں اضطرار اور مجبوری کی صورت میں طواف اور سعی کو وقوف عرفات و مشر سے مقدم کر سکتے ہیں، اور حج قران اور افراد میں اضطرار اور اختیار دونوں صورتوں میں اس کے لیے طواف اور سعی کو وقوفین سے پہلے انجام دینا جائز ہوتا ہے، تو اس صورت میں اختلاف ہے کہ آیا جب وہ طواف اور سعی کر لے گا مقدم طور پر تو اس کے لیے خوشبو حلال ہوگی، یا اس کا حلال ہونا موقوف ہے کہ اعمال بنا مکمل ہو جائیں تو جا کر حلال ہوں گے۔ یہ تو دو احتمال پائے جاتے ہیں، شہید اول نے دروس میں دوسرے احتمال کو اختیار کیا ہے۔ اگر مقدم کرتا ہے طواف اور سعی کو علی احد الوجہین، جس کی دو صورتیں گزر چکی ہیں، حج تمتع میں اضطراری صورت میں جائز ہوتا ہے اور حج قران و افراد میں اصرار اور اختیار دونوں میں جائز ہوتا ہے، ففی حلہ من حین فعلہما، تو آیا خوشبو حلال ہو جائے گی جب وہ طواف اور سعی کو مقدم طور پر انجام دیتا ہے، اور توقف ہی علی افعال منا، یا پھر خوشبو کا حلال ہونا موقوف ہوگا جب منا کے افعال مکمل ہو جائیں تو جا کر۔ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں۔ قطع المصنف فی الدروس بالثانی، شہید اول نے دروس شریعہ میں دوسرے نظریے کا قطع اور یقین کیا ہے۔ وبقی من المحرمات النساء والصید، جب دو مراحل گزر جائیں گے تو باقی سارے محرمات حلال ہو جائیں گے، لیکن محرمات احرام میں سے عورتیں اور شکار ابھی بھی حرام ہوگا، یعنی طواف اور سعی کرنے کے بعد بھی یہ حرام ہوں گے، اس کے لیے تیسرے مرحلے میں یہ جا کر حلال ہوتے ہیں۔ جب انسان ترتیب کے ساتھ اعمال منا کو انجام دیتا ہے، سر موڑتا ہے، تو اکثر محرمات احرام حلال ہو جاتے ہیں۔ اکثر فقہائے شیعہ کی طرف منسوب ہے، بلکہ مشہور فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے، اور علامہ ہلی نے منتہی المطلب میں اسے علماء شیعہ کی طرف نسبت دی ہے۔ اخبار بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اذا ذبح الرجل وحلق فقد احل من كل شيء احرم منه الا النساء والطيب، فاذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروه فقد احل من كل شيء احرم منه الا الصيد۔ وسائل الشیعہ باب 13 ابواب الحلق والتقصیر، حدیث اول ہے۔ جب انسان قربانی ذبح کرتا ہے، سر مونڈتا ہے، تو ہر چیز حلال ہو جاتی ہے کہ جو جس کی حرام ہونے کے لیے احرام باندھا تھا، مگر عورتیں اور خوشبو۔ اور جب طواف کرتا ہے اور سعی صفا بین و مروہ کرتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، تو ہر چیز حلال ہو جاتی ہے جو حرام ہوئی تھی مگر شکار۔ تو اس سے شکار حرمی مراد ہے، نہ کہ احرامی، جیسا کہ یہ واضح ہے۔ اور عمر بن یزید کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اعلم انک اذا حلقت راسک فقد حل لک کل شیء الا النساء والطیب۔ اور شیخ طوسی سے تہذیب میں منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز حلال ہو جاتی ہے سوائے عورتیں اور خوشبو کے، اور صحیح معاویہ اس کو دفع کرتی ہے، یعنی اس کو رد کرتی ہے۔ اور شیخ صدوق اور ان کے والد سے منقول ہے کہ جب رامی جمرہ عقبہ کرتا ہے تو ہر چیز حلال ہو جاتی ہے مگر خوشبو اور عورتیں۔ اور اس کے لیے حسین بن علوان کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے والد گرامی کے واسطے سے امام علی علیہ السلام سے نقل کیا، اذا رمیت جمرۃ العقبہ فقد حل لک کل شیء حرم علیک الا النساء۔ وسائل الشیعہ باب 13 ابواب الحلق والتقصیر، حدیث 11۔ جب رامی جمرہ عقبہ کرتے ہو تو ہر چیز جو حرام ہوئی تھی حلال ہو جاتی ہے مگر عورتیں۔ تو اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ جو
اس کے ساتھ حلق کر لے یعنی سر مونڈ لے اور طواف بھی کر لے تاکہ روایات کے درمیان جمع بندی ہو جائے۔ اور اگر اس کو مقدم کرتا ہے رامی جمرہ سے یا قربانی سے تو اس میں جو ہے بحث ہے۔ شیخ توسی ابن الجنید اسکافی فاضل یعنی محقق ہلی اور علامہ ہلی اور سید المدارک اور ایک جماعت کہتے ہیں کہ حلق کرنے کے بعد حلیت ثابت نہیں ہوگی مگر تینوں کام جب اعمال مینا مکمل ہو جائیں، اور اس پر سید معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی دلالت کرتی ہے۔ مقنع شیخ صدوق تحریر الاحکام علامہ ہلی منتہی المطلب علامہ ہلی کشف اللثام فاضل ہندی سے منقول ہے کہ تینوں اعمال کا مکمل ہونا شرط نہیں ہے۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَحْجُوجًا بِمَا عَرَفْتَ، یہ دلیلوں کے ساتھ نظریہ مردود ہے یعنی اس کے خلاف دلیلیں موجود ہیں۔ اور جب طواف حج کرتا ہے اور سعی کرتا ہے تو پھر خوشبو بھی حلال ہو جاتی ہے۔ مشہور نظریہ یہی ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار بھی دلالت کرتی ہے اور بھی روایات اس پر دلالت کرتی ہیں، جبکہ مختصر النافع محقق ہلی قواعد الاحکام علامہ ہلی مبسوط شیخ توسی انتصار سید مرتضیٰ سے منقول ہے کہ طواف کے بعد یہ حلال ہو جاتی ہے خوشبو۔ اس کی دلیل منصور بن حازم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے اذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرا حتى تطوف بالبيت، فصیل الشیعہ باب 18 ابواب طرق الاحرام حدیث 12 ہے۔ جب حج تمتع کر رہے ہو تو کسی چیز کے قریب نہ جاؤ جس میں خوشبو ہے حتیٰ کہ طواف حج کر لو، تو یہ دوسری روایات کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔